Israel is not the boy who cried wolf. We are not a frog in boiling water. The Israeli Prime Minister's policy seeks to expand and escalate the conflict in the region to stay in power. ایران کا اسرائیل پر حملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس رسمی کارروائی کے بعد ملتوی. ایران اور اسرائیل کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری. اسرائیلی مندوب نے کہا اسرائیل وہ بچہ نہیں جو بھیڑیا دیکھ کر رونے لگے. ایرانی مندوب نے کہا امریکہ نے فوجی کارروائی کی تو رد عمل کا حق استعمال کریں گے. اسرائیلی وزیر اعظم کی پالیسی ہے کہ اقتدار میں رہنے کے لیے تنازعات کو بڑھاوا دیں. سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا خطے میں بڑھتی کشیدگی سے بڑی جنگ کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے. فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں. امریکہ کا ایران اور شراکت داروں سے حملے بند کرنے کا مطالبہ. اسرائیل مزید کشیدگی سے گریز کرے. کشیدگی بڑھی تو خطے میں بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے. امریکی صدر کا اسرائیل کو واضح پیغام. کہا ایرانی حملوں کو ناکام بنا کر اسرائیل نے جنگ جیت لی. اب اس سے باہر نکلے اور تحمل کا مظاہرہ کرے. غزہ میں جلد امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے. کشیدگی کم ہونے سے خطے میں استحکام آئے گا. ایرانی حملے کے بعد G7 ملکوں کو ہوش آ گیا. امریکی صدر جو بائیڈن نے G7 ملکوں کا ہنگامی ورچوئل اجلاس بلایا. فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ. امریکی وزیر خارجہ کا سعودی عرب، ترکی، مصر اور اردن کے وزرائے خارجہ سے رابطہ. اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا امریکہ خطے میں کشیدگی کا خواہاں نہیں لیکن اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا. ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ. عرب میڈیا کے مطابق وزرائے خارجہ نے خطے کی صورتحال اور غزہ کی پٹی میں بڑھتی کشیدگی پر بھی گفتگو کی. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کے جواب میں آپریشن جائز تھا. صہیونی حکومت یا اتحادیوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو سخت جواب ملے گا. اسرائیل کا ایرانی حملے میں C-130 اور 3 رن ویز کو نقصان پہنچنے کا اعتراف. تصویریں اور ویڈیو جاری کر دی. ایرانی حکام کا کہنا ہے اس ایئر بیس سے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ کیا گیا تھا. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران اور یمن سے فائر کیے گئے 80 سے زائد ڈرونز اور 6 بیلسٹک میزائلز کو تباہ کیا گیا. اسرائیلی جنگی کابینہ نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی پر اتفاق کر لیا. سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں وفد 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچے گا. وفد پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا. سعودی وفد کی صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور ہم منصب وزراء سے ملاقات ہوگی. وفد کی SIFC کی ایپیکس کمیٹی سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں. ندی نالوں میں طغیانی دریا بے قابو، کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ. ملک میں بارشوں کا نیا اور دھواں سپیل. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نشیبی علاقے زیر آب. نظام زندگی تہس نہس ہو گیا. ٹانک میں گاڑی برساتی نالے میں بہہ گئی. اسکول ٹیچر اور ایک بچہ جاں بحق، 13 افراد لاپتہ. لوور دیر میں مکان کی چھت گر گئی. خاتون اور بچی جاں بحق، 2 بچیاں ملبے تلے دب گئیں. ڈرائیور ڈوب گیا، بچے کو بچا لیا گیا. بنیر، بٹاگرام، لکی مروت اور بنو میں بھی وقفے وقت سے بارش. ہرنائی میں ندی نالے بکھر گئے، پانی شاہراہوں پر آ گیا. ہرنائی ملک کے دیگر حصوں سے کٹ کر رہ گیا. چاغی میں درجنوں مکانات منہدم، فصلیں اور باغات بھی متاثر. بولان ندی میں طغیانی سے پجرا پل کے مقام پر راستہ بند، گاڑیاں پھنس گئیں. مستونگ میں قومی شاہراہ پر دراڑ پڑ گئی. بلوچستان میں رین اور اربن ایمرجنسی نافذ. متاثرہ اضلاع میں آج اور کل سکولز بند رہیں گے. بارش کے بعد نکاسی نہ ہونے کی شکایات پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی برہم. کہا عوام کو مشکل اور تکلیف سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے. فیلڈ آفیسرز کو جو وسائل اور مدد درکار ہے فراہم کریں گے.
بلاول بھٹو کا سیاسی جماعتوں کو میثاق مفاہمت کا مشورہ، کہا دھرنا کھیلنے کے بجائے میز پر بات کریں، سیاسی قوتیں ہوش کے ناخن لیں، دائرے میں رہ کر سیاست کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا، کچھ سیاستدان ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے دوبارہ سازش تیار کر رہے ہیں۔ جمہوریت کو نقصان ہو تو سب سے پہلے نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ شہادت کے 45 سال بعد بھی شہید بھٹو حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں۔ پاکستان کے مقدر میں ہمیشہ غریب رہنا نہیں لکھا، ملک ضرور ترقی کرے گا۔ صدر آصف زرداری کا جلسے سے خطاب، کہا ہم ہمیشہ لڑتے رہے تو عوام پستے رہیں گے، ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہوں تاکہ پاکستان اور عوام کو نقصان نہ ہو، ہمیشہ عوام کے نقصان میں ہی ملک کا نقصان دیکھا ہے، آج بھی کچھ لوگ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ سیاستدان سیکھیں، ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آخرت میں ذوالفقار بھٹو سے ملاقات ہوگی تو وہ مجھے شاباش دیں گے کہ تم نے بدلہ لے لیا، میں نے عوام اور کارکنوں کی طاقت سے جیلیں کاٹیں اور عوام کی طاقت سے ہی دوبارہ صدر بنا۔ پاکستان کے 70% عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، اور 70% پاکستان کے عوام مظاہرات میں نکل آئے تو یہ ملکی خیر کی بات نہیں ہوگی۔ ملک کے 70% عوام مزاحمت پر نکل آئے تو خیر نہیں ہوگی۔ عدلیہ سے اپیل ہے رواں ماہ ہی بانی پی ٹی آئی کے مقدمات ختم کر کے انہیں رہا کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا بنیر میں شمولیتی پروگرام سے خطاب، کہا انتخابی نتائج کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت، خاور مانیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی کی طرف سے جونیئر وکیل پیش، کہا راجہ رضوان عباسی سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، سیشن جج نے ریمارکس دیے اگر آج نہ آئے تو فیصلہ کر دوں گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا، 7 نکاتی ایجنڈا جاری، این ایف سی وارڈ پر عمل درآمد کی پہلی ششماہی رپورٹ پیش کی جائے گی، یوریا کھاد کی کمی سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف سے نئے قرض پروگرام کے لیے پاکستانی وفد وزیر خزانہ کی قیادت میں واشنگٹن پہنچ گیا، ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد آئی ایم ایف سے نئے قرضے کی پیکج کی درخواست کرے گا، آئی ایم ایف سے 6 سے 8 ارب ڈالرز کے نئے قرض پر بات ہوگی۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کہتی ہیں پاکستان کو ابھی بھی بہت سے مسائل حل کرنے ہیں، پاکستان کے لیے نئے قرض کے لیے مذاکرات طویل اور مشکل ہو سکتے ہیں۔ ایرانی قبضے میں جہاز پر 2 پاکستانیوں کی موجودگی، دفتر خارجہ نے معاملہ ایرانی حکومت کے سامنے اٹھا دیا، ذرائع کے مطابق ایرانی سفارت خانے کو دونوں پاکستانیوں کی تفصیلات موصول ہو گئیں، ایرانی سفارت خانے نے معلومات تہران تک پہنچا دی، سفارتی ذرائع کا کہنا ہے جہاز پر موجود پاکستانیوں کی جلد رہائی کا امکان ہے۔ کراچی میں مرغی کے گوشت کی قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے، عید گزرنے کے باوجود قیمتوں میں کمی نہ آ سکی، مرغی کا گوشت 850 روپے سے 900 روپے فی کلو تک فروخت، لاہور میں مہنگائی قابو سے باہر، پھل اور سبزیوں کی قیمتیں سن کر شہری پریشان۔ پنجاب میں آج سے روٹی 16 روپے اور نان کی قیمت 20 روپے مقرر، بیشتر علاقوں میں اب بھی مہنگے داموں نان اور روٹی کی فروخت جاری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے روٹی کی قیمت کم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ I will not allow my personal interests to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے حلف اٹھا لیا، پشاور ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز انور نے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف لیا۔
کراچی کے علاقے لیاقت آباد سے 3 گمشدہ افراد کے اہل خانہ کو معاوضہ نہ ملنے پر سندھ ہائی کورٹ برہم، چیف سیکرٹری کو طلب کر لیا۔ ترجمان محکمہ داخلہ نے بتایا صوبائی حکومت کی طرف سے فنڈز ملتے ہی متاثرین کو رقم ادا کر دیں گے۔ عدالت نے 14 مئی کو پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ اور یہ ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ بھئی آئی جی سے لے کے نیچے ہیڈ مورر تک ان کو چینج کر دیں۔ جن کے خلاف آپ کو انٹیلیجنس ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو، کوئی بیک گراؤنڈ ہو، اس کو بے شک آپ چینج کر دیں، لیکن ان ماس چینج کرنا اسے پورا پھر وہ میکینزم خراب ہو جاتا ہے۔ نگراں حکومت جب بھی آتی ہے یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، آئی جی سے ہیڈ محرر تک کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کرائم بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی AY نیوز سے گفتگو، کہا سیف سٹی کا NRTC کے ساتھ معاہدہ ہو چکا، پہلے فیز میں 1300 کیمرے لگ رہے ہیں۔ کشمور پولیس نے خواتین سمیت 6 افراد کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ SSP کا کہنا ہے یہ افراد شادی کرنے کے جھانسے میں دورانی مہر کچے کے علاقے میں جا رہے تھے۔ 11 مغویوں کی بازیابی کے لیے انڈس ہائی وے پر دھرنا، مظاہرین نے سکھر شکارپور روڈ قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں سیاسی بنیادوں پر بھرتیوں کی فہرست طلب، ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین PCB محسن نقوی کی ہدایت پر ملازمین کا ریکارڈ مرتب کرنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ لابینگ یا سفارشی کلچر کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہوٹل میں رپورٹ کر دیا، کوچ اظہر محمود آج اسلام آباد پہنچ کر ٹیم جوائن کریں گے۔ قومی ٹیم شام سے پریکٹس سیشن کا آغاز کرے گی۔ پاک نیوزی لینڈ پہلا T20 بدھ کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اسٹیفانوس سیٹسپاس نے مونٹی کارلو ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں ناروے کے ٹینس سٹار کاسپر روٹ کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی۔